اپنی تحریر لے کر آئے ہوئے ہیں. ان کی تحریر میں ندرت بھی ہے، شوخی بھی ہے اور برجستگی بھی ہے. آپ اکثر ان کو سنتے رہتے ہیں، تو ان کا کالم اس پروگرام میں بھی شامل ہے. آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب کی آواز میں یہ کالم. معزز محمد اور ہر عمر کے سامعین جو یہ پروگرام سن رہے ہیں اور باقاعدگی سے سنتے ہیں، انہیں علم ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں اس خوبصورت دلچسپ پروگرام ابھی تو میں جوان ہوں کہ میزبان جناب اقبال جعفری نے ایک نئے عنوان کے تحت نئے آئٹم شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور سامعین کو دعوت دی تھی کہ اگر وہ کسی دلچسپ کردار یا بزرگ شخصیت کو جانتے ہوں جن کی باتیں یا جن کی زندگی سننے والوں میں دلچسپی اور سوچ پیدا کرے، تو یا وہ خود پروگرام میں آ کر اپنی بات کر سکتے ہیں یا پھر ان کے بارے میں کوئی بول سکتا ہے. پروگرام ختم ہونے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں کسی ایسے شخصیت کو جانتا ہوں جن کی باتیں لوگوں میں دلچسپی پیدا کر سکے. اچانک مجھے خیال آیا کہ میری ہم محلہ بزرگ خاتون جنہیں اہل محلہ خالہ بی کے نام سے جانتا ہے اور میں انہیں ہمیشہ خالہ جان کہتا ہوں، ان کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے. کیوں نہ انہیں ریڈیو پر پیش کیا جائے. دوسری صبح ایک عرصے کے بعد میں خالہ جان کے گھر پر تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کچھ دیر اور خاموشی رہی. میں نے دل میں سوچا کہ اللہ خیر کرے، اس سے پہلے تو ہمیشہ خالہ جان فوراً آ کے دروازہ کھول دیتی ہیں. اب شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں جو ابھی تک وہ نہیں آئی. میں نے سوچا چلو پھر کسی اور وقت ملاقات کروں گا، شاید وہ سو رہی ہوں. پھر سوچا کہ نہیں، یہ میرا فرض ہے کہ میں ان کی خیریت کا پتہ کروں. اسی وقت ایک بچہ گلی سے گزر رہا تھا. میں نے اسے کہا بیٹے ذرا میری بات سنو. کہنے کا بولیے. میں نے کہا بیٹے ذرا خالہ بی کا پچھلا دروازہ کھٹکھٹانا، کہیں وہ اپنے صحن میں نہ ہو اور سامنے سے آواز نہ گئی ہو. پھر مجھے خیال آیا کہ خالہ بی تو اونچا بھی سننے لگی ہیں. بہرحال انہیں اطلاع ہو گئی اور وہ سامنے کے دروازے پر تشریف لائیں اور پوچھا کون ہے بھیا. میں نے کہا خالہ جان میں ہوں، ہنا کا والد. اچھا تو یہ تم ہو میاں، آج وہ بڑھیا کو کیسے یاد کر لیا؟ جی نہیں خالہ جان، میں تو اپنے پوتے پوتوں سے نواسے نواسیوں سے آپ کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں. ہاں میاں، وہ کومل، نبیہ اور مہد تمہارے بارے میں بتاتے رہتے ہیں تو تم انہیں ہر شام پارک میں لے جاتے ہو، اور یہ کہ میں انہیں قرآن پاک کیسا پڑھا رہی ہوں. بیٹے ان بچوں کے ماں باپ نے بھی اس سے قرآن پاک پڑھا ہے. جی خالہ جان میں جانتا ہوں، میرے ہی بچے ہیں. میں تو صرف آپ کے خیریت کے لیے پوچھنے آیا تھا. اور خالہ جان ایک مزے کی بات بتاؤں کہ بچوں کی مائیں بہت خوش ہیں. کہتی ہیں کہ اب خالہ جان میں وہ سختی نہیں رہی، ورنہ وہ ہماری جو سرزنش کرتی تھیں قرآن پڑھنے کی غلطی میں، وہ اللہ معاف کرے. بہرحال خالہ جان میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ریڈیو اسٹیشن لے جاؤں، وہاں آپ اپنی زندگی کے بارے میں سامعین کو بتائیں کہ کس طرح آپ تنہا رہتی ہیں، کس طرح آپ پورے محلے میں انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ خالہ بھی کہلاتی ہیں. آپ نے اپنی زندگی سے کیا سبق سیکھا اور لوگوں کو اچھی زندگی کے لیے کیا سبق دے سکتی ہیں. وہ ناراض ہو کر بولی میاں کیا کہہ رہے ہو؟ میں ریڈیو پر بولوں اور وہ بھی اپنی زندگی لوگوں کے سامنے بیان کروں؟ میاں میں جس خاندان کی ہوں، جس ماں باپ کی بیٹی ہوں، ان کا تو یہ عالم تھا کہ گھر کے چار دیواری کے اندر اپنے کمروں کے اندر بھی اگر ہم بہنیں آپس میں ہنسی بولتی تھیں تو آ کر ڈانٹتے تھے کہ آہستہ بولو، یہ کیا ہنسی ٹھٹا لگا رکھا ہے، آواز باہر جا سکتی ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ریڈیو پر بولوں اور ساری دنیا کو اپنی آواز سناؤں؟ میں نے ہنس کر کہا خالہ جان آپ میری باتوں کو غلط نہ سمجھے، آپ ریڈیو پر لوگوں کو دکھائی تھوڑی دیں گی، وہاں میاں آواز تو سنائی دے گی. خیر چھوڑو میاں اس قصے کو.
मेरी जिंदगी में क्या रखा है जो मैं लोगों को सुनाऊं। अच्छा खाला जान, तो फिर मुझे इस बात की इजाजत दे दें कि मैं खुद जो कुछ जानता हूं आपके बारे में और जो वाकई काबिल सताइश और काबिल तकलीद है वो मैं लोगों को बताऊं। हाँ ठीक है मियाँ, अगर सुनने वालों का भला होता है तो अच्छा है, मगर खबरदार मेरा नाम न लेना और न मेरा अता पता लोगों को मालूम हो। तो सामीन, ये वो खाला जान है जो तकरीबन 80-85 साल की उम्र में सख्त पर्दा करती हैं। बंटवारे के बाद इलाहाबाद से ये अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आई थी। बाकी सारे अजीज व कारिब हिंदुस्तान में ही रह गए थे। अब तो उनकी उम्र के सब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये फिर कभी हिंदुस्तान नहीं गई। शौहर का यहाँ पाकिस्तान में जल्दी इंतकाल हो गया और कोई औलाद भी नहीं हुई थी। हाँ, इनके शौहर ने ये अच्छा काम किया था कि नाजमाबाद में अपना ज़ाती मकान बना लिया और ऊपर की मंजिल भी डाल ली थी। खाला भी ने ऊपर का हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया है और खुद महल्ले के तमाम बच्चों को कुरान पढ़ाने का फरीजा अपने जिम्मे ले लिया। सिर्फ मकान के किराए से अपना गुजर बसर करती हैं। कुरान पढ़ाने का कोई मुआवजा तो दूर की बात है, कभी किसी घर से एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। बच्चों को कुरान पूरी क़िरात के साथ पढ़ाती हैं। क़िरात करते वक्त खुश इरानी में कभी कभी घर के अंदर उनकी आवाज़ बुलंद हो जाती है तो फौरन आहिस्ता कर लेती हैं। मोहल्ले में किसी खातून की वफात हो जाए तो जनाजा को गुस्ल वही देती हैं और उन्हीं को याद किया जाता है। उनकी बहुत सी घरेलू बातें हैं जो बच्चे मुझे बताते हैं, मगर उनका जिक्र यहाँ इस वादा खिलाफी होगी कि मैंने उनसे कहा था कि आपके बारे में और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो अच्छी बातें हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो सामीन, उनकी कितनी अच्छी बातें हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद अपने हाथ से खाना पकाती हैं। इस उम्र में भी वो किसी को तकलीफ नहीं देती। जो बच्चे कुरान पढ़ने जाते हैं उनसे कभी कोई घर का काम नहीं लेती, सिवाय इसके कि मजबूरी के आलम में कभी कोई सौदा सल्फ किसी से मंगा लिया। सामीन, खाला बी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग दुआए खैर करें। मैं समझता हूँ कि हमारे मोहल्ले की खैर व आफियत उनकी पुरतकद्दुस और रूहानी शख्सियत की बरकत की वजह से है। अल्लाह हर महल्ले में, हर इलाके में ऐसे ही नेक दिल खातून या कोई हजरत पैदा करे कि जो लोगों को अच्छी नसीहतें करे और लोगों को समझाए कि जिंदगी किसका नाम है, अच्छी जिंदगी किसका नाम है, इस्लाम पर चलने का नाम इस अच्छी जिंदगी है। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।